ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان روحي وارواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم دعا ہے خلاق عالم باق حضرت سید سجاد علیہ السلام و حضرت سید الشہداء علیہ السلام اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محمد وعلى محمد کا اللہ جتنے حاضرین ہیں خادمین ہیں اس خمسہ کے تو سب کی حاجتوں سے آگاہ ہے، سب کے ناموں سے واقف ہے مالک، سب کی دنیا و آخرت کی دعائیں مستجاب فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مالک اللہ جو دعائیں ذمے ہیں وہ بھی علیم و خبیر ہے، تمام کی دعاؤں کو بحق حضرت سید سجاد علیہ السلام منظور و مقبول فرما بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مالک اللہ آفات میں گھرے ہوئے افراد کی خصوصی مشکل کشائی فرما بحق محمد و آل محمد۔ مالک اللہ ویران جنت البقیع قبر صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، قبر امام سجاد علیہ السلام، امام صادق آل محمد سرکار مجتبی علیہ السلام اور باقی قبور مظلومین کو جلد آباد فرما۔ ان قبروں کو ویران کرنے والے آل سعود کے گھروں کو جلد از جلد ویران فرما بحق محمد و آل محمد دعائیں مستجاب فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ طبیعت بحال ہو جائے۔ اللہم صلی علی مولا آپ کی مسلسل یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خدا ہمیں ہمیشہ یہ سعادت نصیب فرمائے، بلکہ ہماری زندگی ہمیں موت بھی آئے تو ذکر حسین میں، خدا ہمیں قبر میں بھی یہ ذکر نصیب فرمائے، محشر میں بھی یہ ذکر نصیب فرمائے،
اور بہشت تو ہے ہی وہ جس میں ذکر حسین ہے۔ بسم اللہ۔ آل محمد کا صدقہ آباد و شاد رہیں۔ کل کی گفتگو سے میں اپنی گفتگو کو ایک حدیث کے ذریعہ سے مسلسل کرنا چاہوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین ابن علی کی زیارت کی تمنا ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے صرف۔ امام رضا علیہ السلام بہت طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ لیتا ہوں کہ تبرکان امام نے فرمایا ابن شبیب سے، اے ابن شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب آخرت میں تمہاری اللہ سے ملاقات ہو، محشر میں تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک اور صاف ہو، تو پھر میرے دادا حسین کے زائر بن جاؤ، میرے دادا حسین کی زیارت کرو۔ آخرت میں تمہارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا گناہ درج نہیں ہوگا، ہر گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ سامعین گرامی قدر، زیارت مبارکہ عاشورہ، اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ ابھی تک تو میں ترجمے تک بھی نہیں پہنچا ہوں، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں یہ طالب علم کیا عرض کرے گا، تو بہرحال تبرکان جتنا اس کے قریب جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی فضیلت کے عنوان سے دیکھیں۔ ایک فضیلت زیارت کی توجہ ہے تمام احباب کی، ایک فضیلت زیارت مظلوم کربلا علیہ السلام کی وہ ہے جو کوئی بھی زیارت کی جائے، اور ایک فضیلت خاص ہے زیارت مبارکہ عاشورہ کے ساتھ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ صالح ابن عقبہ، اس سے ان کے والد گرامی نے بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عقبہ، جو بھی میرے دادا حسین کی زیارت کرے گا 10 محرم الحرام کو، میرے دادا حسین کی زیارت کرے گا، اللہ اسے 2000 حج، 2000 عمرہ اور 2000 جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ بھی ایسے 2000 حج، ایسے 2000 عمرے، ایسے 2000 جہاد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے۔ توجہ ہے سر، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں مکمل کچھ ثواب جو ہیں وہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، میری ریاضی ویسی کمزور ہے۔ توجہ ہے سر کا، یا علی، توجہ ہے سر کا، 2000 حج، 2000 عمرہ اور 2000 جہاد جو نبیوں کے سردار کے ساتھ کیا۔ اور رات روایت عرض کی کہ جو بھی سرکار نے فرمایا زیارت کرے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1 سے لے کر 90 حج تک کی روایت رات عرض کی۔ فرمایا 2000 حج، 2000 عمرہ۔ اب یہ حج عمرہ ہم کیونکہ ابتدا سے سنتے آ رہے ہیں کہ اتنے حجوں کا ثواب، اتنے حجوں کا ثواب، اتنے عمرے کا ثواب، اس لیے ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ تک نہیں پوندی۔ توجہ ہے سرکار، اصل یہ ہے کہ اگر ایک ایک حج کا ثواب بندہ چیک کرے، توجہ ہے سرکار، ایک ایک حج کا اگر ثواب چیک کریں کہ ایک حج کا ثواب کتنا ہے، پھر جا کے بندہ اندازہ کرے کہ 2000 حج، وہ بھی اکیلے نہیں، جو حضور کے ساتھ کیے ہوں، مجاہد راہ خدا کا ثواب کتنا ہے، پھر عام مجاہد نہیں جس نے غزوے کیے ہوں، توجہ ہے سرکار، عام عمرہ نہیں، پھر 2000 تک کی روایت، پھر حضور کے حج، حضور کے عمرے، فرمایا گیا صرف ایک عمل خالی حجر اسود کو جو بندہ بوسا لیتا ہے وہ اس طرح ہے
جس نے اللہ سے مصافحہ کیا ہو۔ توجہ ہے سب کا، خالی حجر اسود کا ایک بوسہ، ایک چھوٹا سا جز ہے حج و عمرے کا۔ اب پورا حج جس میں وقوف عرفات، وہ ساری تفصیل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ توجہ ہے سب کا، ایک ایک چیز، خالی ایک رکعت نماز صحن بیت اللہ میں 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ 2000 حج، توجہ ہے سب کا، مفت میں، بالکل مفت میں، چند منٹ کے اندر۔ اچھا پھر یہ تو صرف روحانی طور پر نہیں، بلکہ جو جا رہے ہیں، جو اس سال خصوصاً گئے ہوں اس مہنگائی میں، ان سے پوچھیں ذرا خرچہ کتنا آیا ہے۔ توجہ ہے سب کا، وہ سارے اخراجات اور روحانی مقامات، لیکن ابن رسول نے کرم فرمایا کہ مفت میں ہم اگر چاہیں وہ اتنے خرچے کر کے سال کے بعد جا کر ایک حج کریں گے، وہ بھی پتہ نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے۔ توجہ ہے سب کا، اس میں معصوم نے ضمانت دی ہے کہ جو بھی زیارت عاشورہ پڑھے گا، میں ضمانت دیتا ہوں اس کے حج مقبول ہوں گے۔ حیدریہ، توجہ ہے سب کا، مقبولہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ روایت کا آگے حصہ میں عرض کرتا ہوں، توجہ ہے سب کا۔ یہاں پر آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ بلکہ راوی نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، یہ اگر دور سے کی جائے، یہ تو آپ نے فرمایا اگر نزدیک سے ہو، توجہ ہے جی، 10 محرم کو کربلا میں پہنچ کر، تو مولا اگر کوئی 10 محرم کو کربلا میں نہ پہنچے تو سرکار نے فرمایا میں باقر العلوم ضمانت دیتا ہوں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ زیارت پڑھو گے 2000 حج و عمرہ 2000 جہاد کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، چاہے گھر میں بیٹھ کر پڑھو۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ صرف 10 محرم کو نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ اپنا شیوا بنا لیں کہ وہ روزانہ گھر میں بیٹھ کر یہ زیارت پڑھا کریں۔ توجہ ہے سب کا، روزانہ گھر میں بیٹھ کر یہ زیارت پڑھا کریں۔ اور سامعین گرامی قدر، جتنی بھی زیارات ہیں معصومین کی، ساری کی ساری زیارتیں معصومین سے منقول ہیں۔ کل 2 زیارتیں ایسی ہیں، ویسے تو جو بھی کلام معصوم ہے وہ الہامی طور پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 3 قسم کے کلام ہیں، ایک قرآن کریم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے نازل ہوا، ایک حدیث قدسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا بغیر کسی واسطہ سے ڈائریکٹ کلام ہے، اور ایک حدیث معصوم۔ کوئی بھی حدیث معصوم جو ہے وہ بھی الہامی طور پر، کیونکہ معصوم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس منزل پر ہیں، نہ یہ کوئی کلام ایسا فرماتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے بغیر ہو۔ توجہ ہے سرکار، جسے سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے آسان فرماؤں، یعنی نبیوں کے سردار نے اگر فرمایا کہ یا علی انت منی و انا منکا، تو یہ نبی نے اپنے سے نہیں فرمایا، اللہ نے کہا ہے۔ توجہ ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ نبی نے خود سے نہیں فرمایا، اللہ نے کہلوایا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ توجہ ہے سرکار، یعنی وہ بندہ محبوب خدا ہوتا ہے جس کا محبوب حسین ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔
یہ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے نہیں فرمایا، اسی طرح علی علیہ السلام سے لے کر آخری حجت تک جس نے بھی جو کلام فرمایا ہے، کسی کو فرمایا میرے سینے سے لگو، توجہ ہے، تو بھی اللہ کے حکم سے، کسی کا مدائن میں جا کر جنازہ پڑھایا تو بھی اللہ کے حکم سے، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو اللہ نے منع کیا ہو۔ بسم اللہ حیدریہ، توجہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اب یہ دو زیارتیں ایسی ہیں کہ جو حدیث قدسی ہیں۔ اچھا، علماء نے یہ بھی مزے کی بات ہے کہ حدیث قدسی کی تعریف یہ فرمائی ہے جو بغیر جبرائیل کے وسیلے کے ہے، جو جبرائیل کے وسیلے سے ہے، واسطہ کے ساتھ ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ پتہ نہیں اب یہ کون جملہ لے گا معرفت کا، کون نہیں لے گا، یعنی جو بھی جبرائیل کے وسیلے سے آئے وہ قرآن پاک بنا ہے، جو بغیر جبرائیل کے وسیلے سے اللہ نے کلام فرمایا ہے اپنے حبیب سے، وہ حدیث قدسی کہلائی ہے۔ یہ عجیب زیارت عاشورہ عجیب حدیث قدسی ہے، آئی جبرائیل کے وسیلہ سے ہے، پھر بھی قرآن نہیں کہلواتی، حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ توجہ ہے سرکار، حدیث زیارت عاشورہ کی منزلت آئی جبرائیل کے وسیلہ سے ہے، مقام اور سٹیٹس چیک کریں، جو جبرائیل کے وسیلے سے آئے وہ قرآن ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہی تعریف کی گئی حدیث قدسی کی، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے ہم پہ الزام ہے، توجہ ہے سرکار، 40 پاروں کا، یہ قرآن پاک نہیں ہے لیکن عجیب کلام ہے، عجیب کلام ہے، آیا حضرت جبرائیل کے وسیلے سے ہے حدیث قدسی۔ اب اس میں معصوم نے لفظ ارشاد فرمائی کہ میں ضامن ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی، مل کے صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ دونوں معصوموں نے ضمانت لی ہے کہ جو بھی یہ زیارت پڑھے گا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ اس کی زیارت مقبول ہوگی اور اسے یہ ثواب عطا کیے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ انہی ضمانتوں کے ساتھ میں نے اپنے بابا سے یہ ضمانت سنی ہے، انہی ثوابوں کے ساتھ میرے بابا علی ابن الحسین نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنی ہے، انہی ثواب اور ضمانتوں کے ساتھ میرے دادا نے حسین ابن علی نے اپنے بھائی حسن ابن علی سے سنی، حسن ابن علی نے یہی ضمانت کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب سے سنی، حضرت علی ابن ابی طالب نے یہی ضمانت رسول اللہ سے سنی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہی ضمانت میں نے حضرت جبرائیل سے سنی۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ زیارت آپ پنجتن کے لیے اور آپ کے شیعوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے، یہ ایسی خوشی ہے جس میں اللہ ضمانت لیتا ہوں جو بھی اس زیارت کے ساتھ میرے حسین کی زیارت کرے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بسم اللہ، توجہ ہے سر کا، اللہ نے ضمانت لی، کوئی ایک ضامن بن جائے نا کسی کا، توجہ ہے جی، کوئی ایک ضامن بن جائے تو اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ حسینیوں اتنی گواہیاں اور ضمانتیں مل گئی ہیں، حسین والوں کے لیے خود اللہ جس نے قید خانے بنائے ہیں وہ خود ضامن ہے،
توجہ ہے، آج پریشان لگ رہے ہیں تھوڑا سا، طبیعت میری خراب ہے، پریشان آپ لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، اللہ ضامن ہے، حضرت جبرائیل ضامن ہے، حضرت رسول اللہ ضامن ہے۔ توجہ ہے سرکار، اور سرکار صادق آل محمد تک یہ سب معصومین نے ضمانت لی ہے۔ اچھا پھر یہ ثواب صرف 2000 حج، 2000 عمرہ، 2000 جہاد یہیں پر رکا نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، یہ کم تھا لیکن یہیں پر رکا نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا، اچھا اس سے پہلے یہ ایک ذرا عجیب سی روایت کے لفظ ہیں وہ بھی سن لیں۔ وہ جو راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ساتھ علقمہ ابن محمد حضرمی تھا۔ اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، اگر میں کربلا سے یا دور سے کہیں سے بھی یہ زیارت پڑھوں، اس کے بعد کے لیے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں جو اس کے بعد پڑھوں، اس دعا کے ساتھ یہ زیارت پڑھوں۔ کتابوں کے اندر موجود ہے دعائے علقمہ کے نام سے، دعائے علقمہ۔ معصوم نے فرمایا یہ زیارت پڑھو، زیارت کے بعد یہ دعائے علقمہ پڑھو۔ جو بندہ جب بھی، روز عاشور نہیں، جب بھی جہاں پر بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر، چاہے پیر محل میں بیٹھ کر، توجہ ہے، چاہے راجن پور کے سیلاب میں بیٹھا ہو، جس جگہ پر بھی بیٹھا ہو، بیٹھ کر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ معصوم نے فرمایا کہ اس نے، جس نے یہ دعا پڑھی ہوگی وہ ایسے ہے جیسے اس نے حسین علیہ السلام کی زیارت پر آنے والے فرشتوں جیسا عمل کیا ہو، کیونکہ جو حسین کی زیارت پر فرشتے آتے ہیں وہ بھی یہی دعا پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے جی، صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جو اس زیارت کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کا درجہ بالکل ویسا ہوگا جیسے شہدائے کربلا کا درجہ ہے۔ توجہ ہے سرکار، اور فرمایا کہ اس کا مقام اور درجہ اللہ کے نزدیک جنت کے اندر آخرت میں میدان محشر میں بالکل ویسا ہوگا جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت جون حبشی کا ہے۔ شہدائے کربلا کے درجے میں شریک ہوگا۔ توجہ ہے سرکار، یہ کوئی مبالغہ نہیں، معصوم کا فرمان ہے اور ضمانت کے ساتھ معصوم کا فرمان ہے۔ مفاتیح الجنان کے اندر آسان حوالہ ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ توجہ ہے سرکار، امام ہے اور سنیں گے ثواب بھی، یا تھک گئے ہیں تو ثواب ختم کرتا ہوں بات۔ نعرہ حیدری، فرمایا جو یہ زیارت پڑھے گا اس طریقے کے ساتھ 2 رکعت نماز اور دعائے علقمہ، فرمایا اس کے لیے اللہ 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا۔ 10 لاکھ درجات، ایک درجہ بلند ہونا، ایک درجے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درجے کا مطلب یہ میں اکثر جمعہ کے خطبے میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ پھر آپ سماعت فرما لیں کیونکہ سارا مجمع وہی نہیں ہے جمعہ کے خطبے والا۔ تو یہ ہے کہ درجے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ آفیسر لگتے ہیں جی 22ویں گریڈ کا، اس کے گریڈ میں اضافہ ہوتا ہے، ایک گریڈ اپ ہو جائے تو وہ جو تنخواہ 50,000 ہے وہ 100,000 ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، 1,80,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ توجہ ہے سرکار، ایک درجہ 2 درجہ کی بلندی کے ساتھ اتنا خوش ہوتا ہے کہ گھر والوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، دوستوں کے لیے مٹھائیوں کے ڈبے، توجہ ہے جی، اٹھا کر لے آتا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ حسین کی اس طریقے سے زیارت کرو، اللہ تمہارا ایک گریڈ اور ایک درجہ نہیں 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا۔
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور فرمایا جو بھی یہ زیارت کرے گا اسے اللہ ہر نبی، تھک تو نہیں گئے ہیں جی، ہر نبی اور ہر رسول کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس دن سے امام مظلوم شہید ہوئے ہیں اس دن سے لے کر جب یہ زیارت پڑھ رہا ہے اس دن تک کے جتنے بھی زائر ہیں، اب روز کا اندازہ کریں کہ کتنے زائر ہیں حسین علیہ السلام کے۔ ہر شب جمعہ کے لیے کم از کم یہ روایت موجود ہے کہ 1,24,000 نبی، توجہ ہے سرکار، 14 معصومین، 4,000 فرشتے جو 10 محرم کو نصرت حسین کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیٹ ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی ہی یہ لگا دی ہے کہ تم قبر حسین پر بیٹھ کر زیارت کرتے رہو، دعا پڑھتے رہو، توجہ ہے سرکار۔ اور روزانہ بے حساب مخلوق جن و انس کی زیارت، فرمایا جب یہ زیارت 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال میں کتنی زیارتیں ہوئی ہیں مظلوم کی، وہ سب زیارتوں کا ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھو۔ ایک زیارت عاشورہ یہ ہے حسین ابن علی، اتنے ثواب کسی کی زیارت کا نہیں، حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب، گھر میں بیٹھ کر یہ زیارت پڑھو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی یہ زیارت پڑھے گا میں ضامن ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ضمانت کون دیتا ہے؟ ضمانت کون دیتا ہے مجرم کے لیے؟ ہم مجرم ہیں، دائر خطا کار ہے، مجرم ہے۔ ضامن کون بنتا ہے کسی کی بھی رہائی کے لیے؟ ضامن وہ بنتا ہے کہ جس کا مکمل اختیار ہو مجرم پر بھی، توجہ ہے جی، اس خزانے پر بھی۔ اب جب باقر العلوم علیہ السلام سے لے کر صادق آل محمد سے لے کر یہ سارے معصوم ضامن بن رہے ہیں تو پھر سمجھو کہ یہ سارے اللہ کے خزانے پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ حیدری یا علی، بسم اللہ، توجہ ہے سب کا، یا اللہ کے خزانے پر مکمل اختیار رکھتے ہیں، یا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اگر اس نے یہ پیسے یا قرضہ واپس نہ کیا تو میں کروں گا، یا تو یہ اس کے خزانے پر اتنا اختیار رکھتے ہیں یا اپنے پاس اتنا خزانہ ہے اگر ادھر سے نہ ملے تو یہ عطا فرما دیں گے۔ بسم اللہ یا علی، توجہ ہے سب۔ یہ زیارت مظلوم، اور یاد رکھیے جب بھی امام بارگاہ میں تشریف لائیں، امام بارگاہ بلکہ جہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے اس کا ایک نام ہے قبۃ الحسین، انہو قبۃ الحسین۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کربلا میں پہنچیں گے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جس طرح وہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی زائروں کے قدم دبائیں گے، زائروں کے پاؤں دھوئیں گے، زائروں کو کھانا کھلائیں گے، نیاز دیں گے، تبرک کریں گے، کپڑے دھو کے دیں گے۔ توجہ ہے، آپ کی بھی تمنا ہے یا نہیں ہے جی؟ ہر بندے کی یہ تمنا ہے، لیکن میں منزل یقین پر یہ جملہ اس منبر پر روایات کی روشنی پر یہ جملہ عرض کروں کہ مجھے حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، اس سے بڑی قسم اور کوئی نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر، مظلوم کربلا کی قسم سے بڑی اور کوئی قسم نہیں ہے عقیدہ میں۔ قبلہ جو بندہ مجلس حسین میں آتا ہے وہ ہر آنے والے مجلس حسین کے عزادار کی
اگر خلوص نیت سے خدمت کرے گا، یہ نہ دیکھے یہ مسلمان ہے، یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مجلس میں آنے والے ہر بندے کو یہی سمجھے یہ کربلا کا زائر ہے۔ توجہ ہے جی، یہ کربلا کا زائر ہے، اسے وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں خدمت کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کربلا میں پہنچیں تو وہاں پر زائروں کی خدمت کریں اور یہاں پر ہم اس ثواب سے محروم ہیں، اور یہاں پر یہ کہیں کہ یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں کی مجلس ہے، اس مجلس کا ذاکر فلاں ہے، اس مجلس کا ذاکر فلاں ہے۔ توجہ ہے یا ناراض ہو گئے؟ توجہ ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایک ایک بندے کو چیک کرے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، نہیں، حسین کے دروازے پر سب برابر ہیں۔ توجہ ہے سرکار، حسین کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ دیکھیے یہی وجہ تھی کہ جس طرح حسین 10 محرم کو اپنے اکبر کو لینے کے لیے گئے تھے، اسی طرح اپنے غلام جون حبشی کو لینے کے لیے گئے تھے۔ حضرت حر سے پہلے حر کے بچے کی لاش پر حسین پہنچے، ایک ہی صف میں ہو گئے محمودو، کیا شعر ہے؟ توجہ ہے سرکار، یہ حسین کا دروازہ ہے جس میں کوئی امتیاز نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری پست معذرت کے ساتھ فطرتی ہے، یہ ہماری گراوٹ ہے، اگر ہم یہ چیک کریں یہ آنے والا کون ہے۔ توجہ ہے جی، یہ مجمع، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کس قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے جی؟ لیکن یہ روایات کی بنیاد پر اگر کربلا کی زیارت کا سبب، کربلا کے زائرین یہاں پر خلوص نہیں، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے اس لیے نام ایک شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے انہو قبۃ الحسین، حسین کی مجلس ہو حسین کا قبہ ہے، جہاں پر بھی حسین کی مجلس ہے وہ حسین علیہ السلام کا حرم کا مقام رکھتی ہے، وہ حسین کا حرم۔ اس وقت آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ حسین کے گنبد کے نیچے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، اور حسین کے گنبد کے نیچے جو بھی آئے وہ زائر حسین ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ابھی مجلس ختم ہوگی، بعد میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ توجہ ہے سرکار، یہاں سے آپ زیارت پڑھتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ آپ حسین کے روزے پر آئے ہوئے ہیں۔ حسین کے روزے کا ثواب، یہاں پر ایک ایک آنے والا مہمان ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ، یہ بھی یاد رکھیے، جس کے لیے جملہ ہے وہ خود لے گا، اگر کوئی خدا نخواستہ کسی آنے والے مہمان کی توہین کرے، اس کو کمزور سمجھے، تو یاد رکھیے چاہے ماتمداری ہے چاہے مجلس عزا ہے، جو بھی حسین کے ذکر میں آنے والا جب حسین کا مہمان ہے، مہمان کی توہین میزبان کی توہین ہوا کرتی ہے۔ توجہ ہے سرکار، مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہے۔ وہ ثواب جو وہاں پر جا کر لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بھی نصیب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو پانی پلایا جائے وہ ایسا ہے جیسے کربلا میں کسی کو پانی پلایا ہے، اگر ان میں سے کسی کو کھانا کھلایا جائے وہ ایسا ہے جیسے کربلا میں کھانا کھلایا ہے۔ ارباب ایمان ظاہر ہے کہ اس موضوع کے لیے صرف کل کی نشست رہ گئی۔ اب تک ہم زیارت عاشورہ کے نہ ترجمے کی طرف پہنچے نہ تشریح، کیا عرض کریں گے، لیکن چلیں تبرکاً ایک جملہ، تھک تو نہیں گئے آپ؟ دیکھیے زیارت کا لفظی معنی اور ترجمہ، زیارت کا لفظی معنی عرض کروں جی، زیارت کا لفظی معنی جو ہے، لغوی معنی وہ یہ ہے کہ
کسی کے دیدار کے شوق میں ملاقات کے لیے اس کے پاس جانا. توجہ ہے جی. اللہ کہتا ہے کہ ان کی زیارت کرو، یعنی اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ بالکل ویسے ہیں جیسے تھے. توجہ ہے جی، ویسے ہیں. بلکہ حدیث ذہن میں آ گئی ہے. اس حدیث کو شیخ کلینی علیہ رحمہ نے اصول کافی کے اندر، ابن خولوی نے کامل الزیارات کے اندر، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ملا یعذر الفقیہ کے اندر یہ حدیث نبیوں کے سردار فرماتے ہیں: یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی ومن زارکا فی حیاتکا او بعد مماتکا ومن زارا ابنیکا فی حیاتہما او بعد مماتہما. توجہ ہے سرکار نے فرمایا: اے علی، جو بندہ بھی میری زندگی میں ظاہری یا ظاہری زندگی کے بعد، اے علی تیری ظاہری زندگی میں یا تیری ظاہری زندگی کے بعد، توجہ ہے، تیرے دونوں بیٹوں کی ظاہری زندگی میں یا ظاہری زندگی کے بعد جو بھی زیارت کرے گا، میں رسول اللہ ضامن ہوں وہ بہشت میں مجھ محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوگا. یا علی. توجہ ہے سرکار. اب معصوم نے لفظ زیارت استعمال فرمایا. من زارا، جس نے زیارت کی. زارا یزورو، زیارتن، زبارن، زائرن، یہ سب کا مصدر ایک ہی ہے. ملنے کے لیے کسی کے پاس جانا. اور اصطلاحی معنی جو شرعی معنی ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ معصوم کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کرانے کے لیے وسیلہ بنانا. توجہ ہے جی. معصوم سے کہنا: مولا میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرے سفارشی بن جائے، میری سفارش فرما دیں، چاہے حاجت ہے یا جس مقصد کے لیے. توجہ ہے سرکار. زیارت کا لفظی معنی عاشورہ، اور عاشورہ انشاءاللہ چلیں اگر کل پتہ نہیں اب بات کہاں تک جائے گی تو عاشورہ کیا ہے اس سلسلے میں کل عرض کروں گا. صرف تبرکاً ایک جملہ کا وہ بھی ترجمہ مکمل نہیں ہو سکے گا، مختصر طور پر کیونکہ وقت ختم ہوا. پہلا جملہ ہے اس زیارت مبارکہ کا: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سلام ہو آپ پر، علیکہ آپ پر. اب پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکہ، عربی کے اندر غائب کے لیے علیحدہ لفظ ہیں، سامنے والے کے لیے علیحدہ لفظ ہیں. توجہ ہے جی. جو سامنے، ابھی میں نے حدیث نقل کی فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا. معصوم نے فرمایا چاہے سامنے چاہے دور سے، لفظ ایک ہی ہے، السلام علیکہ. سلام ہو آپ پر، اس پر نہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے بات نہیں، یہ نہیں جو اس پر نہیں، آپ پر. اس کا مطلب یہ ہے چاہے کربلا میں جاؤ تب بھی یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ. چاہے یہاں پر بیٹھ کے کہیں السلام علیکہ تو بھی سامنے ہیں. یہی وجہ ہے جب کسی بھی معصوم کا ہم اذن دخول پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اشہد انکا ترون مقامی، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وَتَسْمَعُ کلامی وَتَرُدُّ سلامی، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام بھی سنتے ہیں
میں جو سلام کرتا ہوں سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے کانوں پر پردہ کر دیا ہے۔ وہ پردہ کس چیز کی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تفاصیل ہیں، اتنی زیادہ تشریح کا اب وقت رہا نہیں ہے۔ بالکل توجہ ہے سرکار، میرے کانوں پر پردہ پڑ گیا۔ اب یہاں پر بھی گواہی دے رہے ہیں اور لفظ استعمال کر رہے ہیں السلام علیکہ، تو سامعین گرامی قدر حسین کے زائر چاہے وہاں پر زیارت کرو یا یہاں زیارت کرو، جہاں پر یہ دعا ہے وہاں پر ایک پیغام بھی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو یہ نہ سوچنا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جب بھی کچھ بھی کرنے لگو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ میرا کام شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ مجھے حسین دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ، توجہ ہے سر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ توجہ ہے سرکار؟ آگے لفظ ہے یا ابا عبداللہ۔ کنیت عرب کے اندر استعمال کی جاتی ہے اے ابو الحسن، توجہ ہے جی، اے ابی جعفر، اے ابو صادق، اے ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں، توجہ ہے سرکار؟ مختلف قسم کے ابو ہو سکتے ہیں، توجہ ہے جی؟ اب یہ جو کنیت استعمال کی جاتی ہے یہ ظاہر ہے کہ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو تراب، مٹی کے بابا، مٹی کے باپ، اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ مصلحت ہے کیوں کہا گیا، وہ پوری حدیث اور بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ سرکار کا کنیت جو ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو اے عبداللہ کے بابا۔ اب کیا کروں، ٹائم رہا نہیں ہے، وگرنہ عبداللہ کی وضاحت کرتا کہ عبداللہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بالاتفاق سرکار کا عبداللہ نامی کوئی بیٹا نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب پتہ نہیں کسے بات سمجھ آئے گی اور کون خالی دامن جائے گا۔ سرکار کا عبداللہ نامی کوئی بیٹا ہے نہیں ہے، پھر بھی سرکار کی کنیت ہے یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا، یعنی اے اللہ کے بندے کے باپ، اے اللہ کے عبد کے باپ۔ بیٹا ہے کوئی نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں سرکار کا بیٹا نہیں ہے لیکن کنیت ہے ابو عبداللہ، اے بندے کے باپ، اے عبداللہ کے باپ، اے عبداللہ کے باپ۔ بندوں میں سے سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ جو اللہ کی عبدیت میں آ جائے، جو اللہ کی عبودیت میں آ جائے، یعنی عبداللہ جو ہو جائے۔ اللہ کے مقابلے میں ہے شیطان، توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ عرض کرو، اللہ کے مقابلے میں شیطان۔ ایک ہوتا ہے عبداللہ، ایک ہوتا ہے عبد شیطان، ایک ہے عبداللہ، ایک ہے عبد شیطان۔ فرمایا سرکار کا بیٹا کوئی عبداللہ نہیں ہے، پھر سرکار کو ابی عبداللہ اس لیے فرمایا گیا کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جس میں بھی بندگی ہے، اس کے باپ حسین ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہے، اس کا باپ حسین ہے۔ جب اللہ کے بندے کا باپ حسین ہے تو سمجھ لو جو بھی حسین کا دشمن ہے اس کا باپ شیطان ہوا۔ بسم اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
توجہ ہے سب کا؟ جو بھی حسین کی بندگی میں آ جائے پھر حسین اسے لاوارث نہیں چھوڑتے، اس کے باپ بن جاتے ہیں، اس کے والد بن جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پوری زیارت کا تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا، تو ایک جملے کا اضافی تھک تو نہیں گیا جی؟ آگے جملہ آتا ہے، یا ابا عبداللہ سلام اللہ علیکہ، سلام اللہ علیکہ منی، علیکہ منی سلام اللہ، یا ابا عبداللہ علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و باقی اللیل والنہار۔ اے مولا، آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے، توجہ ہے جی، اللہ کی طرف سے میں آپ پر سلام بھیج رہا ہوں۔ توجہ ہے سب کا؟ اللہ کی طرف سے میرا آپ پر سلام ہو، یعنی میں اللہ کی طرف سے آپ پر سلام بھیج رہا ہوں۔ عجیب مقام ہے ظاہر حسین کا، توجہ ہے سرکار؟ اب یہ میں سلام کر رہا ہوں حسین آقا کا، یہ درمیان میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے جی؟ مولا اللہ کی طرف سے میں آپ کو سلام بھیج رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی طرف سے میں آپ کو سلام بھیج رہا ہوں۔ یہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جب حسین کے زائر بن جاؤ تو پھر سمجھ لینا تم عام نہیں رہے بلکہ اللہ کے قاصد و ترجمان بن گئے۔ بسم اللہ یا علی، اللہ کی ترجمانی کا مقام حاصل ہوتا ہے زائر حسین، اللہ کا قاصد بن جاتا ہے زائر حسین۔ حسین علیہ السلام کی زیارت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، ہمیشہ کم از کم وہ مختصر زیارت جو رات بھی عرض کی تھی لازمی کریں، ہمیشہ کریں، جب وقت ملے اس وقت کریں۔ سرید سیرفی کہتے ہیں کہ جب امام نے میرے سامنے ایک حدیث نقل فرمائی، رات میں نے جو حدیث نقل کی تھی، تو میں دن میں 24 گھنٹے میں تقریباً 20-25 دفعہ یہ زیارت کرتا تھا۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیادہ نہ صحیح، کبھی کبھار چلیں، ہفتے میں ایک دفعہ زیارت عاشور پڑھ لی، روز نہ ہو سکے تو روزانہ دن میں کچھ دفعہ یہ مختصر زیارت، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کی زیارت ایک عجیب عمل ہے، عجیب عمل ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو دوست تھے، بچپن سے اکٹھے پلے بڑھے، ایک ہی محلے دار تھے، ہمسائے تھے، ایک ہی استاد کے شاگرد۔ جب بڑے ہوئے، ایک بہت نیک متقی صالح شب زندہ دار، دنوں کا روزہ دار، نمازی پرہیزگار، اور دوسرا جو ہے وہ مالیات کے محکمے میں عشر کی وصولی پر لگ گیا، اور وہ کوئی نیک نہیں تھا، صالح نہیں تھا، آغاز میں بھی بعد میں بھی۔ وہ پہلے فوت ہو گیا، وہ جو اچھا نہیں تھا کردار کا ظاہرہ، وہ جو متقی ہے کچھ دنوں کے بعد، یہ دیکھیں زیارت کا کیا مقام ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نے خواب میں اسی اپنے مرنے والے دوست کو جو اچھا نہیں تھا، اور شعبہ مالیات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹیکس کا محکمہ یا اس طرح کے جو محکمے ہوتے ہیں، اس میں کام کرنے والے جو آفیسر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس نے کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ بہترین باغات میں پھر رہا ہے، اعلیٰ ترین آسائشات کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا، اس نے اسے کہا کہ میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں۔ عالم خواب میں پوچھا
میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیرا آغاز بھی جانتا ہوں، انجام بھی جانتا ہوں، تیرا کام بھی جانتا ہوں۔ تو اس لائق نہیں تھا جس مقام پر پہنچا ہوا ہے، آخر تجھے یہ مقام حاصل کیسے ہوا؟ اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے، واقعاً اب تک میں عذاب میں تھا، بہت شدید عذاب تھا، لیکن آج رات اشرف لوہار نامی فلاں بندہ جو ہے اس کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے، اس کو ہمارے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ وہ آج ہمارے قبرستان میں وہ مومنہ دفن ہوئی ہے، جب سے وہ دفن ہو چکی ہے اس وقت سے لے کر اب تک 3 دفعہ سید الشہداء اس کی زیارت کے لیے قبر میں آئے ہیں، 3 دفعہ اس کی زیارت کے لیے قبر مطہر میں تشریف لائے، اور جب تیسری دفعہ آئے ہیں قبر میں تو حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میری مومنہ کے صدقے میں اس سارے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا جائے۔ اس مومنہ کی وجہ سے سارے قبرستان سے عذاب ہٹ گیا ہے۔ یہ بیدار ہوا، یہ گیا اس کے پاس ڈھونڈتا ہوا، اشرف لوہار کے پاس جا کے پوچھا کہ آپ کی زوجہ کیا کام کرتی تھی، کیا کربلا گئی تھی زیارت کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا مجلسیں پڑھا کرتی تھی، مسائل؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ کوئی نمازیں اور اس طرح کا تقوی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آخر کرتی کیا تھی؟ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا وہ اور کچھ خاص ایسا عمل اور صالح اور متقی تو نہیں تھی، لیکن ایک عمل جو ہے وہ بلا ناغہ کیا کرتی تھی، جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، وہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ اس زیارت عاشورہ کا یہ اثر ہے عزادارو کہ حسین ابن علی، مظلوم حسین، چاہے سر سے پاؤں تک زخمی ہیں، اب بھی زخمی ہیں میرے حسین آقا، اب بھی زخمی ہیں، اور یہ جو مجلسوں میں ہم آنسو بہاتے ہیں، خدا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے، یہ آنسو حسین علیہ السلام کے زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء اور مل کر پرسہ لیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، اگلے سال پتہ نہیں محرم نصیب ہو یا نہ ہو، غریب کربلا کو رونے کے لیے پھر اگلا سال چھوڑو، کل پتہ نہیں رونا مقدر ہو یا نہ ہو، اچانک موت آ جایا کرتی ہے، رات بندہ ٹھیک سوتا ہے، صبح بیدار نہیں ہو سکتا۔ حسین کی مجلس اللہ نے نصیب فرمائی ہے، مل کر پرسہ دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی زخمی اماں، میرا آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ عزادارو، اب شہادت کے بعد کہ کون کون سے مسائل پڑھے جائیں، اتنے مسائل ہیں شہادت کے بعد کے لیے کہ مجھ جیسا چھوٹا سا ذاکر طالب علم خالی شام غریبہ کے اکثر جگہوں پر 1.5 گھنٹے تک صرف مسائل پڑھتا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر جب محرم میں صرف شام غریبہ میں اتنے ظلم ہوئے ہیں کیونکہ عباس رہا نہیں تھا، حسین رہے نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ لاوارث حسین کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے جس کا دل کرتا تھا کبھی سکینہ کو تماچے مار دیتا تھا۔ شرم نہ کرنا، رونا نہ آئے، عزاداروں کی شکل ضرور بنانا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں نے فرمائے، عزاداران سید الشہداء حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد 10 محرم کو ہی عمر سعد نے یہ اعلان کیا۔ میں 1 یا 2 منظر عرض کروں گا، تھوڑی دیر ہو جایا کرے اگر مسائل میں تو مجھے معاف کرنا، 2-3 راتیں ہیں، مل کر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے فرصہ دے لیں۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائیں۔
10 محرم کو ہی شہادت کے بعد عمر سعد نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ یہ پتہ عالیہ بی بی کو، جناب فضا کو جیسے پتہ چلا نا، دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہا آقا زادی ان لعینوں نے تیرے غریب بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا فیصلہ کیا۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ بی بی فرماتی اب ہم لوارث ہیں، کیا کریں؟ بہن بلند ہوئے۔ یہ بی بی فضا فرماتی ہیں کہ آقا زادی اگر اجازت ہو تو یہاں قریب میں نے سنا ہے ایک شیر رہتا ہے جسے ابو الحارث کہتے ہیں۔ اس کا بھی ایک مکمل ہسٹری ہے ابو الحارث کی۔ اس نے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ کا حیا کیا تھا۔ آقا زادی اگر اجازت دیں، ہائے مظلومی، کوئی انسان نہیں تھا جس سے یہ کہتے چھڑاؤ، کوئی ایسا انسان باقی نہیں تھا زادارو۔ بی بی فرماتی ہیں اگر اجازت ہو تو میں جاؤں، شاید وہ آ جائے۔ بی بی نے فرمایا جا اماں فضا۔ پتہ نہیں کس طرح جناب فضا سلام اللہ علیہ محسن سادات نے اپنے آپ کو ابو الحارث کے پاس پہنچایا، سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، کہا اے ابو الحارث۔ ابو الحارث نے سر اٹھایا، جناب فضا نے عجیب درد بھرائے لفظوں میں پیغام دیا، کہا ابو الحارث تو جانتا ہے عمر سعد نے بطول کے بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزادار و مقتل کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے، جیسے ہی ابو الحارث نے یہ سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اب یہ بیٹھ نہیں سکا، دوڑتے ہوئے غریب کی لاش کے پاس آیا۔ عباس کی لاش، اکبر کی لاش، قاسم کی لاش، اس عالم میں اس شیر نے پتہ نہیں کیسے حسین کی لاش کو تلاش کر لیا۔ ساری رات ابو الحارث یہ شیر وفادار غریب کی لاش کے پاس بیٹھا رہا۔ عمر سعد کو پتہ چلا، عمر سعد نے کہا یہ کرامت ہے، معجزہ ہے، یہ حرامی جانتے سارا کچھ تھے، یہ معجزہ ہے، اس بات کو مشہور نہ کرو، ابھی آج گھوڑے نہ دوڑاؤ، وگرنہ بات مشہور ہو گئی تو بغاوت ہو جائے گی۔ اس نے حکم نامہ واپس لیا، ساری رات شیر بیٹھا رہا۔ 11 کی صبح یہ شیر چلا گیا، غریب کی لاش شام غریبہ میں پامال نہ ہوئی۔ جب یہ میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے عزاداروں میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور ایک حسرت آئی۔ میں نے کہا اے ابو الحارث، کاش تو 11 کے دن بھی بیٹھا رہتا، 11 کے دن بھی اگر بیٹھا رہتا تو غریب کی لاش 11 کو پامال نہ ہوتی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ شام غریبہ جو آیا ہے یہ ہونا ہی تھا، لاش کو پامال ہونا تھا، 11 کو چلا گیا، یہ قدرت کی طرف سے ایسے ہی تھا، لاشوں کو پامال ہونا تھا، وگرنہ ان کی جرت نہ تھی۔ میں نے کہا جب لاشوں کو پامال ہونا تھا تو پھر یہ شام غریبہ میں آیا کیوں ہے؟ پتہ نہیں اور بھی مصلحتیں ہوگی جو اس گنہگار کے ذہن میں ایک جواب آیا، وہ یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے شام غریبہ میں زینب کبریٰ کے غموں میں اضافہ نہ کرنا چاہا ہو۔ کہ آج زینب کبریٰ ویسے ہی بہت غموں میں گھر چکی ہے، آج علی کی بیٹی بہت دکھوں میں گھر چکی ہے، آج ان کے خیمے بھی جل چکے ہیں، آج اس کا بھیا مارا گیا ہے، آج اس کے بھتیجے مارے جا چکے ہیں، آج یہ اپنے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑتے کیسے دیکھیں گے؟ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو 11 محرم آئی، 11 محرم کو جب ابو الحارث چلا گیا،
انہوں نے اپنے نجس لاشوں پر ان کو غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا۔ اب جو سادات بیٹھے ہیں ان سے معافی مانگ کر بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کو علی کی بیٹی نے بھیجا، جا عمر سعد سے کہہ تم نے اپنے لاشوں کو دفنا لیا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم بھی اپنے حسین کی لاش کو دفنا لیں۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، اس حرام زادے نے ایسا جواب دیا، علی کی بیٹی قبر تک روتی رہی ہے۔ یہ حرامی جواب میں کہتا ہے فضا اپنی آقا زادی سے کہے کہ دفن اسے کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو۔ اجرکم اللہ، شرم نہ کرنا زدارو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دفن اسے کیا جاتا ہے جو مسلمان ہوا کرتے۔ اللہ جانے علی کی بیٹی نے کیسے یہ برداشت کیا ہوگا۔ اس لیے امیر انیس نے فرمایا کہ لاشہ شبیر پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمایا عزاداروں سارے مسائل چھوڑتا ہوں، زیادہ مسائل اب تفصیل وقت بھی زیادہ ہو گیا، زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ عزاداروں ہماری بشری طاقت ہے، ہم ایک وقت تک رو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رو سکتے۔ یہ سید سجاد ہیں جو 35 سال تک برابر روتے رہے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم زیادہ رو سکیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنا آنسو نہ آئے، رونے کی شکل ضرور بنانا۔ عزاداروں سارے مسائل چھوڑتا ہوں، بس اتنا عرض کروں کہ 10 محرم گھوڑے دوڑا لیے، آل محمد کے قیدیوں کے لیے زیور آ گئے، زیور میں نے پڑھ لیے، آپ نے سن لیے۔ یہ زیور کیا تھے؟ سجاد کے گلے کا توق تھا، سجاد کو پہنانے کے لیے زنجیریں تھیں، زینب کے ہاتھوں میں پہنانے کے لیے رسیاں نہیں لوہے کی ہتھکڑیاں تھیں۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں پتہ نہیں کس طرح پرانے عزادار یہ جملہ سمجھیں گے، ظاہر ہے ان کی جرت نہیں تھی۔ سید سجاد نے اپنے جلال امامت سے روک دیا، پتہ نہیں کس طرح حسین کے مظلوم بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو زیور پہنائے، اپنی بھٹی کے ہاتھوں میں زیور پہنائے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں سارے مسائل چھوڑ کر عرض کروں کہ ان کو قید کر کر غریبوں کی لاشوں سے گزارا گیا۔ جب لاشوں کے قریب سے گزرے سارے قیدی لاشوں پر گر گئے۔ سکینہ اپنے بابا کی لاش پر آئی، زینب عالیہ اپنے بھائی کی لاش پر آئی، ہر قیدی نے اپنے آپ کو گرا دیا، لیکن سید سجاد اپنے بابا کا ماتم نہ کر سکے۔ پوچھو وجہ کیا تھی؟ دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا، وجہ یہ تھی کہ سب کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا تھا۔ سید سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، پورے بدن مبارک پر زنجیر تھا، اور دونوں پاؤں کو اونٹ کی پشت کے نیچے سے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ سید سجاد اپنے آپ کو گرا نہیں سکے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ شرم نہ کرنا عزاداروں، سید سجاد اپنے آپ کو جب نہ گرا سکے، وہیں پر سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آئی۔ علی کی بیٹی گھبرا گئی، دیکھ کر فرماتی ہے او میرے حسین کی یادگار سجاد بیٹا، تیری یہ حالت ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ شام تک کون جائے گا؟ غریب لوگ فرماتا ہے پھوپھی اماں انصاف سے بتا، جوان بیٹے کے سامنے اس کے بابا کا لاشا اس طرح پڑا ہو، بیٹا نہ رو سکتا ہو، نہ باپ کو دفنا سکتا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادار و تازیانوں کے ساتھ سادات سے معافی مانگ کر، امام زمانہ سے معافی مانگ کر
زجر بن قیس لعنتی نے تازیانوں کے ساتھ علی کی بیٹیوں کو لاشوں سے اٹھایا، سواریوں پر پتہ نہیں کیسے سوار ہوئی، میں کیسے بیان کروں۔ پہلے جب بھی علی کی بیٹی سواری پر سوار ہوتی تھی، کبھی قاسم سوار کراتے تھے، کبھی اکبر سوار کراتے تھے۔ آج حسین کے قاتل ہیں، کہیں سے شمر ہے، کہیں سے خولی ہے، اللہ جانے زینب کیسے سوار ہوئی۔ یہ سواریوں پر سوار ہوئے، راستے میں سکینہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سواری سے گری۔ ان کو جلدی تھی 11 محرم کہ ہم کسی طرح جلدی سے دربار ابن زیاد میں پہنچے، ہمیں انعام ملے گا۔ عزاداروں، سارے مسائل چھوڑ کر ایک منظر بیان کرتا ہوں۔ ایک جگہ پر حسین کے سینے کا تعویذ گر گیا۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ زجر بن قیس حرامی نے یتیمہ سمجھ کر، مظلومہ سمجھ کر، لاوارثہ سمجھ کر کوئی ایسا سلوک کیا کہ علی کی بیٹی کو کہنا پڑا شمر سکینہ کو علیحدہ اونٹ پر سوار نہ کرا، یہ دوبارہ گر جائے گی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میں تسلی کے ساتھ ایک آخری جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جو اب تک نہیں رو سکے ہیں، جو رونا نہ آئے جس کو رونے کی شکل ضرور بنائے۔ عزادارو، شمر کہتا ہے اے علی کی بیٹی گھبرا نہیں، اب سکینہ نہیں گرے گی، میں سکینہ کا انتظام کر دیتا ہوں۔ عزادارو سنو گے اس شمر لعین نے کیا انتظام کیا؟ اس کے انتظام بڑے عجیب ہیں شمر کے۔ جب بھی اصغر کو تلاش کیا گیا، شمر نے کہا میں انتظام کرتا ہوں کہ شمر کو علی اصغر کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ اس نے زمین میں نیزے مروائے۔ شمر کا انتظام بڑا عجیب ہے۔ جب حسین کی نیزے سر والی سانگ نہیں چلتی تھی، شمر کہتا ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ اس نے سید سجاد کی پشت پر کوڑے مارے۔ عزادارو، اب سکینہ کی باری آئی ہے، کہتا ہے میں انتظام کر دیتا ہوں، اب کے بعد سکینہ نہیں گرے گی۔ عزادارو، اس نے ایک رسی منگوائی، سیدو مجھے معاف کرنا، ایک رسی منگوائی، حسین کی یتیمہ کو اونٹ کی پشت پر، آسمان کی طرف چہرہ تھا۔ آپ جانتے ہیں اونٹ کے اوپر اونچی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان پر سکینہ کو لٹا کر، حسین کی یتیمہ کو لٹا کر رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ عزادارو، یہ کوفہ تک اونٹ کو دوڑاتے رہے۔ جب کوفہ پہنچ کر رسی کو کھولا گیا، حسین کی یتیمہ کو جب اتارا گیا، پورا قمیض خون سے بھر چکا تھا۔ آواز آئی بابا تیری سکینہ زخمی ہو گئی، سکینہ کی پشت زخمی ہو گئی، سکینہ کے کان زخمی